حساس اداروں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم میں دہشت گردی کے خطرے کی اطلاع دی ہے۔ حالانکہ اب یہ کوئی کام کی خبر نہیں رہی۔ پورا ملک گزشتہ کئی سالوں سے اس خونی معمول کو سہتا اور جھیلتا آ رہا ہے، اور لاہور کے شہری بھی۔ لیکن لاہور پولیس اس سال کچھ نیا کر دکھانے کے موڈ میں ہے۔ مجالس کے مقامات اور جلوس کے راستوں کی سیکیورٹی کے لیے جدید ذرائع کے استعمال کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت بھی کی گئی ہے، تاکہ کوئی ایسا لوپ ہول نہ رہ جائے جہاں سے دہشت گردی کا گزر ہو سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ تاریخ خود کو نہ دہرائے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دعوے سچ ثابت ہوں۔ آبادی، وسائل، سہولتوں اور روزگار کے مواقع کے حساب سے بات کریں تو لاہور ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ ماضی کا جائزہ لیں تو لاہور میں اگست 2010 میں یوم علی کے موقع پر دہشت گردی کی 3 وارداتیں ہوئیں۔ ان کا مرکز کربلا گاہ میں شاہ تھا، جبکہ نوعیت یاد دلائی جائے تو ان میں 2 خودکش حملے اور ایک پلانٹڈ بم دھماکہ تھا۔ دہشت گردوں نے اپنی مذموم کارروائی کا آغاز یوم علی کے جلوس میں نسبتاً کم شدت والے بم دھماکے سے کیا، اور جب جلوس کی شرکاء میں بھگدڑ مچی تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 خودکش حملہ آوروں نے وقفے سے خود کو اڑا لیا۔ اس کے نتیجے میں 28 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ ذمہ داری لشکر جھنگوی نے قبول کی، جبکہ دہشت گردی سے متاثرہ افراد نے ناقص سیکیورٹی پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ کیا۔ اس بار کی سیکیورٹی کا سیٹ اپ کیا گیا ہے، اس میں اس جگہ کو اے جو ہے وہ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، جو کہ سب سے حساس نوعیت کی کیٹیگریز میں سے ایک ہے۔ یہاں پر جو ہے پولیس جو ہے اس کے نوجوان اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن جس دن 9ویں اور 10ویں محرم ہوگی اس دن اس ایریے کو تقریباً سارے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی جو سائڈ روڈز ہیں ان کو بلاک کر دیا جائے گا، جبکہ جو بلڈنگز ہیں ارد گرد کی ساری ان کے اوپر پولیس کی پکیٹنگ موجود ہوگی۔ 2010 کے تجربے کے باعث پولیس 2011 میں خاصی الرٹ تھی، لیکن سامنے کی بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے آپشن ہمیشہ محدود ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو دہشت گردوں کی طرح دستی بمبوں اور راکٹوں کی بارش کر سکتے ہیں اور نہ ہی اندھا دھند فائرنگ، جبکہ خودکش حملوں کے نقصانات سے مکمل بچاؤ تو شاید ممکن ہی نہیں۔ تاہم پچھلے سال پولیس کے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات کا فائدہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب چہلم کے موقع پر جلوس نکالا جا رہا تھا۔ اس دوران ایک نوعمر خودکش حملہ آور جلوس میں داخل ہونے کی نیت سے آگے بڑھا، مگر اسے پولیس چیک پوسٹ پر روک لیا گیا۔ جب حملہ آور نے محسوس کیا کہ وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا تو اس نے خود کو وہیں پر اڑا لیا۔ اس کے باعث 3 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد جاں بحق جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جگہ ہے یہ سرکولر روڈ ہے، لاہور کا جو تازیانے کا جلوس ہوتا ہے یہ اس کا ون آف دا مین روٹس ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر اس علاقے کو جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں اس کے اندر جو ہے حساس نوعیت کا علاقہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے ایریے کے دونوں طرف جو ہے بہت ساری جو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مجالس اگلے کچھ چند دنوں میں ہوں گی، تو یہاں پہ جو پولیس کی پریزنس ہے وہ موجود ہے۔ جس دن یہاں پر جلوس ہوگا اس دن کے لیے اس سڑک کے اوپر تمام ٹریفک کو بند کر دیا جائے گا۔ سائڈ روڈز جو ہیں ان کو بلاک کر کے پولیس کی بھاری نفری کو کر دیا جائے گا، یہاں بٹھا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر چھتوں سے بھی روٹ کی نگرانی کی جائے گی، تاکہ کوئی جو اس قسم کا واقعہ ہے جو جنوری 2011 میں دیکھنے کو آیا وہ اس بار دیکھنے کو نہ آیا۔ محرم سے پہلے ہی شہری انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ملاقاتیں کی گئیں تاکہ امن و امان برقرار رکھنے میں ان کی مدد دی جا سکے۔ اس بار محرم کے حوالے سے پولیس کا سیکیورٹی پلان بھی خاصا لمبا چوڑا ہے، جس کے مطابق مجالس کے مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جائے گی اور منتظمین کے ساتھ مل کر غیر متعلق افراد کو سختی کے ساتھ روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ مجالس کے دوران لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کی جائے گی تاکہ دہشت گرد اندھیرے کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ شکا کی طرح ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ آج بھی جو مقصد ہے کہ ڈی سی صاحب نے اپنے تمام جو ٹی ایم وغیرہ تھے ان کو بول دیا تھا کہ میں نے روٹ کرنا ہے یکم محرم کو، تمام انتظامات مکمل کر لیں آپ اور آپ کے مکمل انتظامات ہو جائیں گے۔ میں چیک کرنے کے لیے آج ایکچولی وہی چیک کرنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں۔ اس مرتبہ پولیس اور شہری انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ محرم کے جلوس کا راستہ بھی باہمی مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ جلوس میں شامل ہونے سے قبل ہر شخص کی تلاشی لینے کے علاوہ اسے 2 مرتبہ حفاظتی دروازوں سے بھی گزارا جائے گا۔ اس کے علاوہ جلوس اور مجالس کے مقامات کی نگرانی کے لیے خفیہ کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس میں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ واک تھرو گیٹ بھی لگیں، میٹل ڈیٹیکٹر بھی لگیں، کوئی اگر کہیں ہم CCTV کیمرے لگا سکتے ہیں وہ کریں، لائیو کوریج ہو۔
خامیاں بھگتنے اور جانی و مالی نقصان اٹھانے کے باوجود معاملہ سنگین جرائم سے نمٹنے کا ہو تو شہریوں کی نظر لامحالہ پولیس ہی کی طرف اٹھتی ہے، اور انہوں نے اس محرم میں پولیس کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ UFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن افتخار، لاہور۔